الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو دوسری چاہے کتنی بھی نعمتیں ہوں ان کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا، اور اگر وہ ہے تو پھر باقی ساری نعمتیں بھی اپنی اپنی جگہ پر بہت مفید اور بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے جس کے بغیر دوسری نعمتوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ نعمت ہے نعمت امن و امان۔ آپ نے انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم میں پڑھے، بعض واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں، اور ہماری عادت ہے کہ ہم عموماً واقعہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ بڑی مشکل سے ترجمہ پڑھ لیا اور اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا پیغامات دیے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعمیر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور ان کے برخوردار، ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے کعبہ تعمیر کیا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمار کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جد الانبیاء معمار کعبہ خلیل اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، فارغ ہو گئے، تو پھر انہوں نے کچھ دعائیں مانگی۔ قرآن کریم میں وہ دعائیں بھی موجود ہیں۔ ایک دعا یہ فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ اس شہر کو، اے اللہ اس ملک کو، اے اللہ اس بستی کو امن عطا فرما۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت وہاں کتنے لوگ تھے۔ اس وقت وہاں بظاہر کوئی بھی نہیں تھا، یہی ایک فیملی ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، ان کے چند گھر والے، اور ان کی رہائش کو فرمایا بلدن۔ اور آپ بلد اور بلاد جمع اور مفرد کا صیغہ تو سمجھتے ہیں نا، بلاد اسلامیہ، اسلامی ممالک، 4-6 لوگوں کا ڈیرا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بلدن آمنا، اے اللہ اس ملک کو امن والا ملک بنا۔ اور دیکھیں آج الحمدللہ وہ واقعی بلدن آمنن،
پہلی بات یہ کہ بہت بڑا شہر مکہ مکرمہ، پوری دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ بیت اللہ اور مسجد حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے واقعے کو، حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ، ان کے واقعے کو اپنی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس ملک کو امن والا ملک بنا، اور امن کے ساتھ ہی دوسری چیز کیا مانگی؟ روٹی۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کے، اس ملک کے آباد لوگوں کو، مکینوں کو، ان سب کو رزق عطا فرما، اور رزق کو پھر خاص کر دیا کہ روٹی چاول ہی نہیں بلکہ رزق کی بہترین قسم ہے پھل۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں، اور اہل مکہ ہمیشہ دنیا بھر کا پھل مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے، کہیں ملے نہ ملے لیکن مکہ میں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور امن، اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو انتہائی امن والا شہر بنایا ہے۔ جتنا رش تھوڑی سی اس جگہ میں ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں دنیا کے کسی شہر میں اتنا رش ہوتا ہے؟ حج کا موسم، رمضان المبارک کا موسم، یہ دو موسم بطور خاص کئی مہینوں پر مشتمل ہے، لیکن کبھی کوئی شاذ و نادر کسی کے مابین کوئی بات چھوٹی موٹی ہو جائے تو ہو جائے، نہیں لڑائیاں، نہیں جھگڑے، نہیں جنگ و جدال، نہیں قتل و غارت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے پورا امن والا شہر بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور دوسری چیز جو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی وہ ہے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ گئے کہ ہم بتوں کی پوجا سے، بتوں کی عبادت سے دور رہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا بنایا ہوا بیت اللہ بتوں سے بھر گیا۔ آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس وقت بیت اللہ میں 360 بت تھے۔ 360، 1 2 4 10 20 بھی نہیں، 360 بت جمع تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے دعائیں قبول کی، لیکن شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا، اور اس نے بڑی لمبی مہلت میں مانگ رکھی ہے۔ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب تک کہ لوگ مر کر نہیں اٹھیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ اور قوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی قوت کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنسَانِ كَمَجْرِ الدَّمِ، شیطان انسان کے جسم میں یوں چکر لگاتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ جو کہتے ہیں، جسم میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح ہر انسان۔ اب کوئی کہے کہ مجھ میں نہیں، اللہ کے نبی فرمائیں اور ہم کہیں نہیں مجھ میں شیطان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ انسان
یہ نہیں فرمایا گناہگار، یہ نہیں فرمایا کہ چور، ڈاکو، لٹیرے، زانی، بلکہ ان شیطان یجری فی الانسان کمجری الدم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے قبول کی، مدتوں بیت اللہ شریف پاک رہا، وہاں کے لوگ جو ہیں توحید پرست رہے، توحید پر عمل کرنے والے رہے، لیکن بالآخر شیطان نے اپنا کام کیا اور وہاں بتوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کا بطور خاص قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آپ سورۃ القریش پڑھتے ہیں، 30واں سپارہ، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے بارے میں خاص طور پر، مکہ میں چونکہ انہی کی آبادی تھی، بڑی پارٹی وہی تھی، فرمایا کہ قریش عبادت کرو اس رب کی، عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف سے امن عطا کیا۔ قرآن کریم میں بات موجود ہے کہ اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی امن دے رکھا تھا جبکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا۔ ڈکیٹ، ڈاکو صرف چوری نہیں کرتے بلکہ وہ انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے، پکڑا، اٹھایا، کہیں کسی جنگل میں لے گئے، نکالو جو کچھ ہے، چھوڑا تو چھوڑ دیا، مارا تو مار دیا۔ یہ بڑا معروف واقعہ رہا بیت اللہ کے دور لوگوں کو شہروں میں، لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت اہل مکہ کو حاصل ہے، اور اہل مکہ، اہل حرم، ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے بات ذکر کی تھی کہ اگر کہے نا حرمی تو ہمارا دماغ ذرا تھوڑا دور نکل جاتا ہے، پر حرمی الف کے بغیر، الف کے ساتھ ہے حرامی، تو وہ تو ٹھیک ہے، دور کی بات ہی ہے۔ حرمی کا معنی اہل حرم، حرم کے رہنے والے، حدود حرم کے ساکنین، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ حدود حرم مکہ مکرمہ سے باہر تک لگی ہوئی ہے، بدایت الحرم نہایت الحرم، اور آج کل مکہ کی کچھ بستیاں وہاں سے بھی باہر نکل چکی ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں تاجر لوگ مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اتنا شرف بخشا کہ اگر کہیں دور دراز سفر میں ہے، لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا کوئی قافلہ آ گیا، قافلے کو لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کا گروہ آ گیا، اور یہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم حرمی ہیں، وہ مکہ والے نہیں کہتے، ہم حرمی ہیں، یعنی حرم شریف میں سے آئے ہیں، چاہے وہ کتنے ظالم ڈاکو ہوں، ان کو فوراً چھوڑ دیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، اور یقیناً آج تک بھی بیت اللہ کی برکت سے سعودی عرب پورے کا پورا، صرف مکہ نہیں، طائف نہیں، جدہ نہیں، مدینہ نہیں، حجاز نہیں، بلکہ پورا سعودی عرب پوری دنیا کا سب سے پرامن ترین ملک ہے، اور اس بات کو یقینی طور پر اہل کفر نے بھی مانا۔ مسلمانوں کے لیے تو ٹھیک ہے، سعودی عرب بڑا مقدس ملک ہے، مکہ اور مدینہ کی وجہ سے، اگرچہ بعض لوگ سوائے مکہ اور مدینہ کے کسی دوسری جگہ کو ایک آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہر وقت ان کی کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ملے کہ ہم سعودی عرب کے خلاف زبان درازی کریں، میڈیا میں چھوٹی سی خبر کو اتنا بڑھا کے سعودی عرب کے خلاف بولیں گے کہ گویا دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ
مسلمانوں کے دلوں میں مکہ مدینہ کی وجہ سے پورا ملک سعودی عرب جو ہے محترم ہے، اور پورے ملک کے بارے میں دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ یہ سروے کرتے رہتے ہیں کہ پرامن ملک کون سا ہے، قتل و غارت کس ملک میں زیادہ ہے، زناکاری اور فحاشی اسکینڈینیوین ممالک جو 5 ملک ہیں یورپ کے مشہور ہیں، جن میں یورپ کے ملکوں میں سے بھی زیادہ فحاشی ہے۔ جو لوگ یہ سارے سروے کرتے رہتے ہیں ان کے سروے کے مطابق دنیا کا سب سے پرامن ملک جو ہے وہ سعودی عرب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس ملک کو پرامن ملک بنا دیا۔ اور اگر یہ نعمت امن، اگر امن ہے، میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ اگر یہ نعمت نہ ہو تو کسی دوسری نعمت کا مزہ نہیں آتا۔ ہم گھر میں بڑے مزیدار کھانے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے شاں کی آواز آئی، پتہ چلا کہ شاید قریب میں کوئی بم گر۔ یہ ہمارے سامنے غزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر اس قسم کے حالات ہوں، ملک میں بد امنی ہو، تو نہ نمازیں صحیح طور پر پرسکون طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں، نہ دوسری نعمتوں سے ہی صحیح طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امن کو خاص طور پر اپنی ایک نعمت کے طور پر یاد دہانی کرائی کہ ہم نے آپ کو امن دیا ہے۔ اور اس ملک میں سعودی عرب میں امن ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ ساری دنیا آرام سے کھاتی ہے پیتی ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ رہتے ہیں وہ تو خیر ختم نہیں ہوں گے، وہ تو رہیں گے۔ کہیں شیعہ ہیں، کہیں ان سے ملتی جلتی اور پارٹیاں ہیں جو شیعہ نہیں بھی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اس ملک کو اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، حتیٰ کہ اقتصادی اعتبار سے بھی ایک مقام عطا کیا ہے۔ ہم اس کو مانے نہ مانے لیکن یہ صحیح ہے۔ اور اس امن کو قائم رکھنا کیا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ امن و امان جو اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے، اس کو بحال رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد۔ اور اس کا پتہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد دیتا ہے جس ارشاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم اور شرح سنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، آپ مومن لوگوں کو دیکھیں گے کہ پیار میں، محبت میں، الفت میں، کمثل الجسد الواحد، ایسے ہیں کہ جیسے یہ لوگ جو ہے ایک جسم ہے، کجسد واحد۔ اب ایک جسم کی مثال پھر آپ دیتے ہیں، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد، ایک انگلی میں تکلیف ہو جائے، پورے جسم میں سے انگلی کیا ہے، اس پورے میں چھری لگ جائے، کچھ لگ جائے، کیا خیال ہے باقی جسم آرام سے رہے گا؟ اور تو اور ہو سکتا ہے کہ بخار بھی آ جائے، عموماً تکلیف کے ساتھ ہی بخار بھی آ جایا کرتا ہے، اور رات کی نیند بھی گئی، یہ درد کر رہی ہے، نیند نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد، سائر جسدہ بالسہر والحمى، رات کو نیند نہیں اور جسم میں بخار بھی آیا ہوا ہے، صرف ایک عضو، جسم کا کوئی ایک حصہ وہ متاثر ہوا ہے۔ اور امت جو ہے وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح رہنا چاہیے۔ اور اگر امت کا ایک جسم ہے اور اس کا ہر عضو اپنی مرضی کا مالک ہو جائے تو کیا خیال ہے امن بحال رہے گا؟ نہ اس کے اپنے جسم میں امن بحال رہے گا اور نہ اس کے ملک میں امن بحال رہے گا۔ ہمیں بالکل اسی طرح ایک دوسرے کا، ہر شخص ہر جگہ
مسلمان ممالک ہیں تو مسلمان ممالک میں اگر کفار کے ممالک ہیں اور اس میں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، انما المومنون اخوہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں پھینک کر نکل آتا ہے، بلکہ اس کی عزت، آبرو، مال اور جان کا اسی طرح تحفظ کرتا ہے جیسے کہ اس کی اپنی عزت، مال اور جان ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ اس جماعت کا، اس ملک کا رہنے والا بنایا ہے جو جماعت ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ ہم سب ملے جلے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ یہ مسلمان کہیں بھی ہے، اصلاً مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کہیں کہیں کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آخر انسان تو ہے ہی نا۔ انسان کے جسم کا مرکب کن کن چیزوں سے ہے؟ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ پانی، مٹی اور ہوا، پانی، مٹی اور ہوا، یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کا مرکب ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ان تینوں میں سے کوئی کسی سے ملتی ہے؟ پانی کی الگ صفات، مٹی کی الگ صفات، آگ کی الگ صفات، ان تین چیزوں سے ملا کے انسان کو بنایا گیا تو اس کے اندر کبھی نہ کبھی کھلبلی تو آئے گی نا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے بہت کھلی چھٹی دے رکھی۔ کہا کہ اگر گناہ کر بھی لو، اب پری پلان گناہ تو نہ ہو نا، گناہ کر بھی لو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اگر میری طرف جھکاؤ، پلٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے دن کے گناہگاروں، رات ہو تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے دن کے گناہگاروں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ورنہ ان تین چیزوں سے بنی ہوئی اس سے انسان کی شخصیت جو ہے، اس سے گناہ، اس سے برائیاں، ان کو عجیب نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہوتی ہے۔ ایک خمیرہ ہی کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو پھر باقی سارے انتظامات جو ہیں ان میں بد نظمی آ جائے گی۔ امن نہیں ہے، قانون نہیں، جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا، جنگل کا قانون ہوگا، چوریاں ہوں گی، قتل و غارت ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بنیادی چیز جو ہمیں تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے وہ امن و امان ہی ہے۔ اگر امن نہیں تو انارکی۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہر شریعت میں ہی مانا گیا ہے، ان کی حفاظت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ 5 چیزیں، اور ان 5 چیزوں میں سے کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے دین۔ آپ دیکھیں ہندو ہے، اپنے دین کا تحفظ کرے گا، جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کی کوشش ہے کہ پھیلاؤ اس کو۔ ہمارے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں سیکولر ہے، کہنے کو انڈیا سیکولر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیکولر کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہر دین والے کو مکمل آزادی ہو۔ اور وہاں کچھ عرصہ پہلے احمد آباد میں، گجرات احمد آباد میں مسلمانوں کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹا گیا۔ یہ سیکولرزم ہے؟ کہیں کوئی بھی ہے وہ اپنے دین کی ترویج کی کوشش کر رہا ہے، اپنے دین کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کی قسمت میں یہ ظلم لکھا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے دین کا احترام کرے، اپنی اپنی جگہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جدال نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اپنے دین کا تحفظ کرنا ہر کسی کے لیے فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ
دنیا میں جتنے بھی دین ہیں ان میں سے واجب الاتباع دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر دین ہے اللہ کے یہاں تو وہ صرف اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بہت ہی اچھا دین کیوں نہ ہو، اگر کوئی دنیا داری طور پر بے شمار نیکیاں کرنے والا ہی شخص کیوں نہ ہو، اس کی ایک ٹکا قیمت نہیں ہوگی آخرت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان، ابن جدعان اتنا سخی تھا، وہ ہر سال حاجیوں کو 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا، تو کیا اسے کوئی ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنت ابو بکر یا بنت صدیق، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے آخرت میں معاف کر دینا. وہ کرتا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، بات ختم ہوتی. اس کی عزت صرف اس کے اس کام کی وجہ سے دنیا میں، اللہ نے اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور آخرت تو الحمدللہ مسلمانوں کے لیے ہے. کفار کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جنگ و جدال میں بھی دل سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے لیے تو آگے کچھ ہے نہیں. اور مسلمان جب جنگ میں بھی ہو تو اسے سکون ہوتا ہے، اگر میں مارا گیا تو میرے لیے جنت ہے، آخرت میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. پہلی چیز جس کا تحفظ کرنا ہر کسی کے لیے واجب ہے وہ ہے دین، اور دوسری چیز ہے نفس، جان. یہ تو بہرحال کرتا ہی ہے ہر بندہ، اپنی جان کا تحفظ تو کرتا ہی ہے. کہتے ہیں کہ بلی کی جان پر بنے تو اپنے بچوں کے اوپر پاؤں رکھ لیتی ہے. یہ تو معروف ہے کہ اپنی جان جو ہے وہ اپنی ہی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اندازہ کریں ہم کون ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، پوری دنیا، ساری کی ساری دنیا سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں سوائے میرے نفس. تو کیا فرمایا؟ ابھی عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. اور اگلے لمحے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ مجھے اب آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں. فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. جان اتنی پیاری ہے کہ اتنا عظیم انسان پہلی مرتبہ جان بچا گئے نا. یہ تو ان پر اللہ کا بڑا احسان تھا کہ فوری طور پر وہ ایسے فیصلے کر لیا کرتے تھے جو ہم مہینوں سوچنے کے بعد بھی شاید نہ کر پائیں. لمحہ بھر میں کہا یا رسول اللہ اب کے بعد مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد یعنی والدین، اولاد اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی لیے جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے، تو میں الآن یا عمر، اے عمر اب تم پورے پکے مومن ہو گئے ہو. کتنے بدبخت ترین لوگ ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اب تم پکے مومن ہو گئے 100%. آج کہتے ہیں کہ وہ منافق ہو گئے. نعوذ باللہ. ان کے نزدیک بس یہ 8-10 لوگ ہیں جو مومن مسلمان رہے، اور وہ بھی ان کے زیادہ تر اپنے گھر والے، اہل بیت. باہر کے آدمیوں سے انہوں نے پوری امت میں سے کتنے لوگ لیے؟ صہیب رومی، سلمان فارسی.
حضرت بلال حبشی، یہ چونکہ مسافر تھے، باہر سے آئے تھے، ان پہ وہ رحم کر گئے، ورنہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ جی سب منافق ہو گئے تھے نعوذ باللہ، اور صرف وہ 5-7 لوگ جو ہیں وہ 5 نام وہ لیتے ہیں جو اپنا جھنڈا لیے پھر رہے ہیں، پنجتن پاک کا، اور 7 مقداد بن اسود، اور یہ 3 لوگ جو باہر کے ملکوں سے آئے، باقی سارے لوگ جو ہیں پھر گئے تھے اسلام سے، منافق ہو گئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا امتحان کتنا کڑا لیا، اور اس میں کامیاب آدمی سامنے موجود ہے، الآن یا عمر، جس کے ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، دنیا کے کسی شخص کو یہ قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے ایمان کے باہر کسی بھی کھاتے میں ڈالے، لیکن کچھ لوگوں کی قسمت ہی اتنی بری ہے کہ وہ سارا دن یہی بکتے رہتے ہیں۔ جان بہت ہی پیاری ہے، اس کا تحفظ ہر کوئی کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے عقل، عقل کا تحفظ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عقل زائل ہو جائے۔ اور یہ جو سوٹے لگاتے ہیں یا مختلف قسم کے پاؤڈر پیتے ہیں، کوئی پیتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ڈالا ہوا ہے، ٹچ کر کے ناک میں ہی چڑھائے چلا جا رہا ہے، پینے کے لیے طرح طرح کے شرابیں، مشروبات تو ان کو کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، طرح طرح کی شرابیں، ان کا وہی نام اچھا ہے، حالانکہ مشروب جو ہے وہ ایک معروف لفظ ہے، میرا شراب کہیں گے، ہمارے پاک و ہند میں شراب کا لفظ کہیں اور یہاں عربوں میں کہیں، یہاں شراب نارمل ہے، پینے کی کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ شراب الکحا، کھانسی کا شربت، یہ تو دوا ہے لیکن وہ بھی شراب۔ بہرحال اپنی عقل کا تحفظ کرنا فرض ہے، اور وہ لوگ جو اپنی عقل کو جان بوجھ کے زائل کر رہے ہیں، شراب پینے والا جان بوجھ کے، افیون کھانے والا جان بوجھ کے، آج کل جو نکلی ہے سلج، آئس، کوئی سنا ہے سفید رنگ کا مادہ دیکھنے میں نہیں آیا سوائے فوٹو وغیرہ جو ہے، کہتے ہیں کہ برف کی طرح سفید کچھ نکلا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، اور یہ بھی بڑا خطرناک ہے، 2-3 سالوں کے اندر ہی آیا ہے، پہلے نہیں تھا یہ، یہاں ایک پورا خطبہ اس کے بارے میں ہوا تھا۔ اپنی عقل کو کسی بھی طریقے سے زائل کرنا قطعاً حرام ہے، ناجائز، اپنی عقل کا تحفظ کرنا فرض ہے۔ والعرض، اور آبرو، آبرو بھی عموماً لوگ اپنی آبرو کا تحفظ کرتے ہیں، اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اپنی بہو بیٹیوں کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے آبروئی ہو جائے، سارے لوگ اس کی کوشش تو یقیناً کرتے ہیں، لیکن پھر آ کے وہی جو شرابیں پینے والے، جوئے کھیلنے والے، جو اپنی بیویاں تک ہار دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی تو دنیا میں ہیں، وہ ہیں جنہیں اپنی عقل کی، اپنی عرض، اپنی آبرو کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور 5ویں چیز ہے مال، 5 چیزیں، دین، جان، مال اور عقل، آبرو، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان، ہر شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات، ہمارے دائیں بائیں کے لوگوں کے حالات، جب سب لوگ خیال رکھیں گے تو یقیناً ان کے ذریعے امن و امان بھی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور تفرقہ بازی، فرقہ بازی، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات اور تنازعات سے بچو۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 93 میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، ایک امت، ہم بن کر رہ رہے ہیں ایک امت، ہماری امت بے شمار امتیں ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، صرف میری ہی عبادت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور الادب المفرد امام بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العزت تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، 3 چیزوں کو تم سے پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزوں کو تم سے ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت جنہیں پسند کرتا ہے وہ کون کون سی ہیں؟ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلی بات یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں نا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ صحیح بات یہ ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی موحد ہو تو دنیا امن و امان سے بھر جائے، اگر سارے لوگ موحد ہو جائیں۔ جتنی جتنی کسی ملک میں توحید زیادہ ہے اتنا اتنا اس ملک میں امن زیادہ ہے۔ سعودی عرب کی مثال میں دی ہے شروع سے، اور جہاں ہر وقت جگہ جگہ شرک، بدعات، اور شرک و بدعات کے لیے بڑے عجیب و غریب کام، عجیب و غریب حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں امن و امان کا بھی تیا پانچا ہو چکا ہے، کوئی امن نہیں، کوئی امان نہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ 3 چیزیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دوسری بات یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور تم خیر خواہی کرو ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے آپ کے امور سونپ رکھے ہیں۔ واللہ اللہ امرکم، تمہارے ولی امر۔ ولی امر جو ہے وہ 2 ہیں، قرآن کریم میں تو معروف ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ 3، اللہ کی، اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت، کوئی شرط نہیں، جو حکم آ گیا اسے ماننا ہے۔ تیسری پارٹی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ان کو اطیعوا ساتھ نہیں لگایا گیا کیونکہ ان کی غیر مشروط نہیں، ان کی مشروط اطاعت ہے۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف کہیں اطاعت نہیں ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق حکم دیں تو اطاعت کرنا فرض ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کرو اور اپنے جو اولیاء امور ہیں، اپنے حکمران ہیں، اپنے علماء ہیں، یہ اولی الامر جو ہے ان میں 2 لوگ ہیں، ایک ہے حاکم اور دوسرے علماء کرام۔ علماء کرام مساجد کے ائمہ ہیں، مساجد کے خطبہ ہیں، وہ بھی ان سب کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤ۔ اب اگر آدمی حکومت کے امن و امان کو بھی استعمال کر رہا ہے، مزے سے جی رہا ہے، حکومت نے جتنے انتظام کر رکھے ہیں ان سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جیسے ہی کہیں ذرا اندر ہوتا ہے 4 6 8 لوگ ساتھ بٹھاتا ہے اور بیٹھ کر حکومت کے خلاف کر بھی پتہ نہیں کچھ سکے گا یا نہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت یہ قانون بن گیا 10 لوگوں کے اندر حکومت کو گرا دینا، حکومت کو یہ کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکومت کو خیر خواہی، اولیاء امور کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان میں سے پہلی ہے قیل و قال، ایسے بات سے بات نکالنے چلے گئے، کیل و کال، اور کثرت سوال بہت زیادہ کرنا، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے عموماً لوگ ضائع نہیں کرتے، جو بے تحاشا ضائع کرتے ہیں مال بھی حرام طریقے سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ امن و امان کی جو قیمت ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ،
حسن درجے کی حدیث ہے. آپ اندازہ کریں کہ امن کی قیمت کتنی ہے. من اصبح آمنا فی السرب معافا فی جسد عنده قوت یوم کانما حیزت لہ الدنیا بأظافرها. اگر کوئی صبح اٹھے اور وہ تندرست و توانا ہے، صبح اٹھے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں پرامن طریقے سے سارا ماحول موجود ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے. آپ اندازہ کریں ہمارا حال کیا ہوا ہے. سال ہا سال کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، پھر بھی گھبرائے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن کا کھانا ہو، قوت و یوم، صحت، جسم تندرستی ہے، ماحول میں امن ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِأَظَافِرِهَا. اس کے گھر میں پوری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو گئی. اب ان تین چیزوں میں سے ایک امن اور دوسری صحت. صحت ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے تندرست کے سر پر. تندرست کو اپنا تاج نظر نہیں آتا. بیماروں کو دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے صحت. امن و امان کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، اور اس سلسلے کو بہت ساری طویل اس میں قرآنی آیات موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. اسی پر کفایت کرتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.